بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے صحت اور فراغت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، حضرات صحابہ کی زندگی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، ان تمام حضرات کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ایک بات قدر مشترک نظر آئے گی کہ ان میں سے کسی نے بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، وقت کی بہت قدر کی ہے. اسلام میں، یہ کہہ لیجیے اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی، کسے کہتے ہیں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ وہ بھی ضائع نہیں کیا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسلامیات پر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لکھتے تھے اور لکھتے میں قلم خراب ہو جاتا تھا، گھس جاتا تھا، تو اس کو بنانا پڑتا تھا. پہلے لکڑی کے قلم چلتے تھے. اتنی دیر میں بھی وہ خالی نہیں بیٹھتے تھے، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ وقت ہمارا ضائع نہ جائے. اتنا خیال کرتے تھے. بہت قریب کی بات، بہت دور کی نہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، جن کی آج فضائل اعمال ساری دنیا میں مشہور ہے، ان کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد، تلمیذ رشید اور خادم خاص تھے، تقریباً 10 سال حضرت کے ساتھ خدمت میں رہے. وہ صرف خدمت کرنے کے لیے، کچھ اور مقصد نہیں تھا کہ کچھ پیسے مل رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. صرف حضرت کی خدمت میں رہنا ہے، حضرت کے کام آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کئی ہفتے، بلکہ کئی مہینے علم حاصل کرنے کے لیے ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اندر کون ہے. بس ضرورت کے وقت نکلے، جب دیکھا کوئی نہیں ہے باہر، اور پھر اندر چلے گئے. خود فرماتے ہیں کہ مرکز نظام الدین کے ایک حجرے میں 5-6 مہینے تک بند رہا. بس رات کو ضرورت کے وقت نکلتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. اور اس درمیان میں نے پوری بخاری شریف، طحاوی شریف، سیرت ابن ہشام اور کئی بڑی کتابوں کا نام آتا ہے کہ ان سب کا میں نے مطالعہ کر لیا. حقیقت یہی کہ علم ایسے ہی آتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے تھے. علم کے ایسے رسیا تھے کہ بالکل جب آخری وقت ہے، ان سے ہلا جلا نہیں جا رہا ہے. اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا حضرت اپنے شاگرد سے کرے بھی وہ کتاب وہاں سے اٹھاؤ، اس میں فلاں مسئلہ تلاش کرو. ایک دفعہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. لوگ آئے تو دیکھا انتقال نہیں ہوا، حضرت تو کتاب پر جھکے ہوئے بیٹھے. تو آپ کے شاگرد تھے، بڑے شاگرد تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی، جو پڑوس ملک کے شیخ الاسلام ہوئے الگ ہونے کے بعد میں.
اور حضرت مفتی شفیع صاحب جن کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ حضرات ان کے شاگرد تھے. کہنے لگے حضرت کون سا ایسا اہم مسئلہ آ گیا ہے، ہم شاگرد خدام حاضر ہیں، ہم سے بتا دیجئے. اس وقت اتنے بیمار ہیں، ضعیف العمر ہیں آپ، اور اتنی جھک کر اتنی مشقتوں کے ساتھ کتاب دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، کہنے لگے بھئی علم میں مشغول ہونا یہ ساری کیفیات سے اچھا لگتا ہے، ساری حالتوں سے اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ آخری وقت بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے درجے کا عالم تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مسلسل 3 ہفتے تک میں سویا نہیں. کیا کرتے؟ صرف مطالعہ، پڑھنا، پڑھانا اس کے اندر. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات اتنی کثرت سے مشہور ہے کہ اس کا جھٹلانا ناممکن ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ان حضرات نے ایک ذرا سا بھی وقت ضائع نہیں کیا، اوقات کو کام میں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت. فراغت مل رہی ہے قدر کرنا، صحت مل رہی ہے تو اس کی قدر کرنا. اور صحت کے تعلق سے بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ جب صحت دے تو صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایسے امور اختیار کرنا جس سے صحت کو نقصان ہو یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ہدایات دی ہیں طب نبوی کے عنوان سے ان کو شائع بھی کیا گیا ہے. آپ ان کو پڑھیے، اس میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے تحفظ کا کس قدر خیال فرمایا ہے. تو ہمیں بھی اسی خیال رکھنا ہے. اگر ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کو نقصان دہ ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، واجب ہے. ضروری کا مطلب یہ واجب ہے، نہیں بچیں گے تو گنہگار ہوں گے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے تھے. صحت بالکل صحیح تھی، سالم تھی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا 2 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ حکیم نے، طبیب نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کی طرف پھر میں دیکھتا بھی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ صبح کا ٹہلنا میں کبھی ناغہ نہیں کرتا. حضرت کے معمولات زندگی میں آتا ہے کہ صبح فجر سے پہلے آپ نکل جاتے تھے اور قریب میں ایک گاؤں تھا، وہاں پر آپ پہنچتے تھے. بھیسانی، اسلام پور بھیسانی نام تھا. وہاں حضرت کی کثرت سے مریدین تھے. مسلمان راجپوتوں کا گاؤں ہے وہ. میں گیا ہوں اور میرے شاگرد بھی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت میں. تو وہاں پر حضرت جاتے تھے، 3 میل پڑتا ہے تھانہ بھون سے، اور فجر کی نماز وہاں پڑھتے تھے. بلکہ لوگ حضرت کو آگے بڑھاتے تھے، حضرت ہی پڑھاتے تھے فجر کی نماز. اور فجر کی نماز میں پاؤں سے آدھا پارے تک پڑھنے کا معمول تھا. تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نماز آپ کی ہوتی تھی فجر کی نماز. پھر وہاں سے چلتے تھے، واپس آتے تھے. آپ پوری زندگی یہ معمول رہا اور اس معمول پر اتنی مضبوطی سے عمل فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے خلاف کچھ حالات تھے تو شہر کے بنیوں نے کہا کہ مولوی صاحب تم صبح اندھیرے میں ٹہلنے جاتے ہو، ذرا حفاظت کر لو اپنی، تمہارے قتل کے چرچے سنے ہم نے. تو حضرت نے فرمایا جو میرا معمول ہے اسے ناغہ نہیں کرتا میں. رہی بات موت کی تو اللہ نے جہاں لکھ دیا ہے پورا یقین ہے کہ وہیں پر آئے گی. میرے حجرے میں لکھ دیا تو حجرے میں آئے گی. تو ان حالات میں بھی حضرت نے اپنے معمول ناغہ نہیں فرمایا اتنی مضبوطی کے ساتھ. آج ہماری حالت یہ ہے کہ صبح کو آپ نکل جائیں تو ہم سے زیادہ غیر ہی نظر آئیں گے پارکوں میں ٹہلنے والے. ہمیں فجر کی نماز کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ ذرا فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، 5-10 منٹ پہلے چہل قدمی کر لیں، 15-20 منٹ بعد میں چہل قدمی کر لیں تو صحت کے لیے کتنی مفید چیز ہو جائے گی یہ.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اشراق کے انتظار میں بیٹھنے سے افضل ہے صبح کی واکنگ، صبح کی چہل قدمی، صبح کی سیر و تفریح، صبح کا چلنا. حالانکہ اشراق کا انتظار اور پھر اشراق پڑھنا اس کی باقاعدہ فضیلت آئی ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اشراق کے انتظار میں بیٹھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور صبح کی واکنگ، چہل قدمی، صبح کی سیر، اس سے آپ کی صحت کی حفاظت ہے جو واجب ہے. واجب کا درجہ مستحب سے بڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ دو نعمتوں کے سلسلے میں نقصان میں رہتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت. ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ انہوں نے وقت کا کس قدر وقت کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا ہے. حضرت مولانا حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سلسلہ ہے بزرگوں کا، ان پورے سلسلے کے پیر ہیں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی ان کے پیر ہے. میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس ایک بٹوا رکھتے تھے، ایک تھیلی رکھتے تھے، اسی میں پیسے رہتے تھے. ان کے سامان خریدنے کے لیے جاتے تو دکاندار کو وہی تھیلی حوالے کر دیتے، بھئی اس میں سے تو نکال لے جتنے تیرے پیسے ہیں، میں نکال کے دوں گا، گن کے دوں گا تو میری کئی تسبیحوں کا نقصان ہو جائے گا. اتنی دیر میں آپ سبحان اللہ کہتے رہتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چور آپ کی تھیلی چھین کر بھاگ گیا. حضرت نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہنے لگے کون پیچھے پڑے اس کے، اتنی دیر میں تو میں کئی تسبیح پڑھ لوں گا. وقت کا اتنا خیال. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جو موبائل آ گیا ہے، کئی گھنٹے صرف اسی کے اندر لگے ہوئے. قرآن کو بلا دیا اس نے، ذکر کو بلا دیا، دعاؤں کو بلا دیا، مناجات کو بلا دیا، اب کچھ نہیں ہے یاد. پہلے کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیا کرتے تھے، کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے، تفسیر دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن اب جب سے یہ ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہماری دور ہو گئی، ہم ساری چیزوں سے دور ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ وقت کی حفاظت کا کتنا اہتمام کرتے تھے. اس تعلق سے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، احیا اللیل تو پوری رات جاگتے تھے، وایقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے تھے، وجد وشد المئزر اور خوب محنت فرماتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کمر بستہ ہونے کے دو معنی، ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہتے تھے آپ، اور دوسرے معنی کہ آپ خوب محنت فرماتے، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کے لیے کمر کس لی ہے. تو وہی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایک لمحہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ نہیں رہنے دیتے آخری عشرے کا، اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے. لفظ وجد، خوب محنت فرماتے آپ عبادات میں. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے. طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے. اس کے دو مطلب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، طاقتور ایمان والا، یعنی ہر اعتبار سے طاقتور ہے. وہ ایمان کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے، جسم کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے. تو وہ بہتر ہے من المؤمن الضعیف، اس مسلمان سے جو ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے کمزور ہے.
اور ایک دوسرا مفہوم بالکل واضح ہے اس کا، اور عام طور پر وہی اس کو مراد لیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ وہی مراد لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ طاقتور ایمان والا، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مضبوط ہے، قوا اس کے طاقتور ہے، وہ بہتر ہے کمزور ایمان والے سے جس کے قوا اتنے مضبوط نہیں ہے، آوا اتنے مضبوط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرائض اور واجبات کو کمال کے ساتھ، یہاں تک کہ جہاد وغیرہ کو کمال کے ساتھ جو طاقتور ایمان والا انجام دے سکتا ہے، کمزور ایمان والا انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی مشہور ہے، متعارف ہے اور سب کے سامنے ہے کہ بندہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو عبادات، فرائض و واجبات میں بھی کمی اور کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ جہاد کا تو مسئلہ ہی بہت دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ صحابہ ہمیشہ رہتے تھے اور حفاظتی دستے کے طور پر وہ کام انجام دیا کرتے تھے، سیکورٹی گارڈ، حفاظتی دستے کے طور پر۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جسمانی لحاظ سے بھی بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ بڑے موٹے تگڑے تھے۔ ایک تو ہوتا خالی موٹا ہونا، پھولا ہوا ہونا، لیکن موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور ہونا۔ آپ طاقتور تھے اور ایسے طاقتور تھے کہ جس تخت پر آپ بیٹھ جاتے تھے پورا تخت گھیر لیا کرتے تھے۔ ہر گھوڑا آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، خاص گھوڑے، مضبوط قسم کے گھوڑے آپ کا وزن اٹھا پاتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی دینی تقاضا سامنے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھئی یہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے یا رسول اللہ انا۔ حضرت مقداد فرماتے اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں۔ دین کا جب بھی تقاضا آتا ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ میں تیار ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی لحاظ سے بھی ایمان والے کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی انسان سے بن پڑے کرے، سب سے پہلی چیز ہے غذا کا خیال رکھے، ایسی غذا استعمال نہ کرے جن کی بنیاد پر انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، صحت انسانی کو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ صحت کی حفاظت واجب ہے۔ اگر ہم ایسے امور اختیار کریں گے جن سے ہماری صحت کو نقصان ہوگا تو یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، گناہ کا عمل ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ میٹھا نہیں کھائیں گے، لیکن جب بریانی سامنے آ گئی تو بریانی کے بعد میٹھا فرض سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جب میٹھا سامنے آئے گا تھا نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو ہونا، بننا بریانی کا فائدہ کیا کھانے کا، ناقص رہ جائے گی بریانی۔ تو بریانی کو کامل کرنے کے لیے میٹھا جوڑنا ضروری ہوتا ہے، لیکن سمجھ لیجئے یہ غلط ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ ڈاکٹر نے منع کرتے نہیں کھانا۔ ہاں ڈاکٹر کہتا نہیں تھوڑا بہت کھا لو تو کھائیے۔ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ سامنے والے کی نفسیات کا خیال کر کے علاج کرتے ہیں، اور وہی ڈاکٹر دراصل کامل ہوتے ہیں۔ سامنے والے کی نفسیات کا، اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی طبیعت اس کے بغیر چلے گی نہیں، دوسری چیزوں کو نقصان ہوگا، تو کچھ چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، تو الگ بات ہے، مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ڈاکٹر سختی سے منع کرتا ہے تو رک جانا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کہ نہیں صاحب تھوڑا سا میٹھے میں جائے، تھوڑے سے میٹھے میں کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں، قصہ سناتا ہوں۔ حیدرآباد کے ایک نواب صاحب تھے، حافظ عثمان صاحب، حافظ تھے وہ، اور بڑے طاقتور تھے، پہلوان تھے۔ اتنے طاقتور تھے، ایسے پہلوان تھے کہ آپ نے بہت سے جھاڑوں کو، درختوں کو دیکھا ہوگا، ان کی ڈاڑی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ڈاڑی بولتے ہیں جو ان کی شاخیں لٹکتی ہے، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، رسی کا کام دیتی ہے۔ جنگلوں میں رہنے والے ان کی رسی بنا کے کام کرتے ہیں۔
تو کبھی کبھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے تھے تو ان درختوں کی جو ڈاڑی لٹکی ہوئی ہوتی تھی ان کو پکڑ کر گھوڑے کو ساتھ میں اپنے پاؤں میں دبا کر چڑھ جایا کرتے تھے. ایسے طاقتور تھے. لیکن شوگر ایک ایسا مرض ہے جو اچھے اچھے طاقتوروں کو کمزور بنا دیتا ہے, بڑے بڑے پہلوانوں کو. نواب صاحب کو بھی شوگر آ گئی, بڑے پریشان ہوئے. نواب صاحب کے حکیم آئے, انہوں نے کہا حضرت آپ کو شوگر بالکل چھوڑنی پڑے گی, میٹھا بالکل چھوڑنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا آدھا لڈو تو کھا سکتا ہوں, آدھے لڈو کی اجازت دے دو. کہ ہاں آدھا لڈو کھا لو, اجازت دے دی. اب وہ آدھا لڈو کھاتے رہے, علاج چلتا رہا. لیکن نواب صاحب کی شوگر کب ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. شوگر جو کی تو ہے اور پریشانی بڑھ رہی ہے, ان کی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکیم لوگ پریشان. حکیموں نے کہا کیا جو ہم نے پرہیز بتایا پرہیز کر رہے ہیں؟ کہا ہاں پرہیز تو کر رہا ہوں میں. نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں آپ؟ بس وہ جو کھاتے ہیں وہ صاحب سے آدھے لڈو کی جاتی تھی, ہم نے آدھا لڈو کھاتا ہوں میں. کہا اچھا وہ آدھا لڈو دکھائیے آپ کا کتنا کھاتے ہیں. نہ سمجھے گا میرے لڈو لے کر آؤ. اب جب لڈو آئے تو اتنے بڑے 2 لڈو. کہا صاحب یہ لڈو جو ہیں یہ روزانہ پہلے میں 2 کھایا کرتا تھا, اب اس میں سے آدھا کھاتا ہوں. 1 کلو کا 1 لڈو. حکیم لوگوں نے کہا کیسے شوگر کم ہوگی آپ کی. آج ہماری مثال بھی ایسی ہو گئی ہے, ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے لیتے صاحب یہ کھا سکتے ہیں, لیکن اپنے اعتبار سے اس چیز کو خوب بڑا چڑھا کر ہم لے لیتے ہیں, اور ڈاکٹر نہیں سمجھ رہا کہ تھوڑی بہت چیز کھا رہے ہیں اور پھر ہماری حالت بری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ایسے نہیں ہونا, جتنا ڈاکٹر نے بولا ہے بس اتنا ہی, اس سے زیادہ غلط ہے. صحت کا خیال رکھنا واجب ہے, واجب. اس کے خلاف کریں گے تو غلط ہو. تو سب سے پہلے غذاؤں کا خیال رکھنا. غذا ہماری معتدل ہونی چاہیے. اگر کسی وقت میں ہم گرم غذا زیادہ کھا رہے تو ساتھ میں ٹھنڈی غذا لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ کھجور کے ساتھ آپ ککڑی ملا کر کھا رہے اور فرما رہے کہ دیکھو ہم نے کھجور کی گرمی کو ککڑی کی ٹھنڈک سے مار دیا, ختم کر دیا. اور یہ دونوں معتدل غذائیں ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو گوشت کا استعمال سرد علاقوں میں جہاں پر موسم اچھا ہوتا ہے خوب کرتے ہیں لوگ. گوشت کا استعمال اگر ہو رہا ہے تو ساتھ میں ترکاریوں کا استعمال بڑھا دیا جائے, سلاد کا استعمال بڑھا دیا جائے, اور بھی بہت سی چیزیں ڈاکٹروں سے پوچھ کر آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنے جسم کو اور صحت کو صحیح رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ورزش اور چہل قدمی بھی ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ایسا متناسب تھا. اس سے پہلے میں شمالی ترمذی آپ کو پڑھا رہا تھا, اس میں بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا مناسب تھا کہ سینہ اور پیٹ دونوں بالکل برابر اور پیٹ ذرا سا اندر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کتنی اچھی رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گھوڑ سواری بھی کرتے ہیں, تیراکی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا دن تھا. حبشہ کے کچھ لوگ, کچھ نوجوان, کچھ غلام اور غلاموں کی اولاد خوشی میں نیزے بازی کی, تیر اندازی کی, نیزے بازی کی مشق کر رہے تھے. اور وہ بہت طاقتور ورزشی کھیل ہوتا ہے, اس میں طاقت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو دیکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دکھایا. روایتوں میں آتا ہے اس طریقے سے کہ حضور کے یہاں پیچھے حضرت عائشہ نے سر رکھ رکھا تھا, اپنی ٹھوڑی رکھ رکھی تھی, اور جب تک وہ دیکھتی رہی حضور وہاں سے ہٹے نہیں. اتنا خیال فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. پھر بعد میں آپ باہر تشریف لائے اپنے گھر سے اور ان کو بلایا, کہا کہ یہ جو تم کھیل کھیل رہے ہو نہیں ورزش, اس کو لازم پکڑنا, چھوڑنا نہیں, کیونکہ اس کے اندر جسمانی ورزش ہوتی ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جسمانی ورزش کا رجحان رہے. آج ہمیں بڑا کم ہو گیا ہے. صبح کی واکنگ,
کچھ نہیں تو صبح کی واکنگ تو کر لیجیے، آپ چہل قدمی کر لیجیے. صبح نہیں ہو سکتی ہو تو عصر کے بعد، مغرب کے بعد میں. بہت سے احباب کے گھر ماشاءاللہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھتوں پہ وہ کر سکتے ہیں، تو اپنے گھر کی چھتوں پہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر، طاقتور ایمان والا بہتر ہے، وَأَحَبُّ اور زیادہ محبوب ہے الی اللہ اللہ کو، من المؤمن الضعیف کمزور ایمان والے سے. وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک، اور فرمایا البتہ دونوں بھلائی دونوں میں ہوتی ہے، یعنی طاقتور ایمان والے میں بھی بھلائی ہے، کمزور ایمان والے ہی بھلائی ہے. بھلائی سے انکار نہیں ہے، لیکن بہتری کی بات ہے، افضلیت کی بات ہے. جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، صحت اچھی ہے زیادہ کام کر سکتا ہے. تیسری بات فرمائی احرص علی ما ينفعک، ایسی چیز کی خواہش کرو جو تمہیں نفع پہنچائے. لہذا ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جس میں کوئی نفع نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا مفہوم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں آپ کہ ہر لایعنی چیز سے بچنا، ہر ایسے کام سے بچنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا. یہ سب سے بہترین اسلام بتایا گیا ہے. اور ہمارا سب سے بہترین اسلام اب کیا دنیا کے سامنے ہے کہ ٹھلوے ٹھالی خالی لوگ، کچھ نہ کرنے والے، آرام پرست، علم سے ناشنا، اخلاق سے دور، اخلاق سے عاری، بد تہذیب، بد اتوار، بد معاملگی کے پیکر. بازار میں معاملہ کریں تو سب سے پیچھے یہی، کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی. یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو تو ہمیشہ نفع بخش چیز کی تلاش میں رہنا چاہیے. کہاں نفع ملتا ہے اسی کو حاصل کرنا ہے، اور جو چیز نافع نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا. حضور فرماتے احرص علی ما ينفعک، ہمیشہ ایسی چیز کی خواہش کرو جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہے. آگے فرمایا واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. ولا تعجز، اور عاجزی کا مظاہرہ نہ کرو. مطلب یہ کہ حالات کیسے بھی آ جائیں اپنے آپ کو کمزور مت کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، ہمت اور حوصلہ رکھو اور رب کے اوپر بھروسہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیے، جنگ بدر میں مختصر لوگ ہیں، اگر ہمت ہار جاتی تو کیا ہوتا، لیکن ہمت نہیں ہاری. اسی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ سے مدد کرنے کے لیے خیمے میں چلے گئے اور ایسی دعا مانگ رہے تھے، ایسی دعا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، یا رسول اللہ بس آپ نے بہت الحاح فرما دیا، اللہ نے یقیناً آپ کی دعا قبول فرما لیا، بس کیجیے. ترس آ گیا، اتنا مانگ رہے تھے، اتنے تضرع، گریہ وزاری اور الحاح کے ساتھ آپ اللہ سے کہہ رہے تھے بار بار کہ اللہ یہ مٹھی پر جماعت ہے، اگر آج ہلاک ہو گئی قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں حالات کیسے بھی آتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیسے بھی حالات آ جائیں لا تعجز، اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ. فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، اللہ کو جو منظور تھا اس نے کر دیا. اس لیے کہ لفظ لو، اگر کا لفظ شیطانی عمل کے راستے کو کھول دیتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. اس جملے میں حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، مصیبت پہنچ جائے، تو پھر ایسا نہ کہو کہ میں ایسا کر لیتا تو یہ تکلیف نہ پہنچتی.
مثال کے طور پر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا, اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فلاں ہاسپٹل میں لے جاتا تو میرا بچہ بچ جاتا, مرتا نہیں, میں نہیں لے گیا تو انتقال ہو گیا اس کا. ایسا مت کہو, یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر تکلیف اور مصیبتیں پہنچ جائیں تو یوں کہا کرو قدر اللہ, یہی مقدر تھا, اللہ نے وہی کیا جو اس کو منظور تھا. لفظ اگر کہ اگر میں یہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, حضور نے فرمایا اس کے لیے عربی میں لو آتا, لو. فرمایا کہ لفظ لو جس کا ترجمہ اگر, تفتح عمل الشیطان, شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے, یعنی شیطان کو راستہ دیتا ہے یہ کہ شیطان پھر ہمیں وساوس سے مبتلا کرے, ہمارا عقیدہ کمزور کرے, ہمارا ایمان کمزور کرے. اس لیے ایسا کہنا ہی نہیں. حالات آ گئے, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, اللہ نے جیسا چاہا ایسا ہو گیا, اللہ نے ہمارے حق میں یہی بہتر لکھا تھا, اللہ کو یہی منظور تھا, ایسے کہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں آپ کو. آج جمعرات ہے نا, جمعہ شروع ہو گیا, کل مغرب تک جمعہ ہے. اس درمیان 1000 دفعہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیے آپ. چاہے چھوٹا درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم, اور گھر والوں کو بھی بتاؤ. 25 منٹ میں 1000 دفعہ ہو جاتا ہے, 10 تسبیح ہے. اس کا فائدہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کو 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے تو موت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں اس کو ہم جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. اللہ پاک جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دے. اس میں کئی بشارتیں, جنت ملے گی اسے, جب تو جنت کا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں. ایمان کے ساتھ موت ہوگی, اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے, اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی رہے گی اس درود شریف کی برکت سے. تو یہ اس عمل کو کر لیجئے آپ انشاءاللہ, آج مغرب سے کل مغرب تک ہمیشہ کے لیے 1000 دفعہ